کل ایک تقریب تھی لمز میں جس سے نگراں وزیر اعظم صاحب خطاب کہیں اور اس کے بعد انہوں نے پھر بچوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے. سوشل میڈیا کے اوپر سہیل وڑائچ صاحب اس کو مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. کچھ دانشور ہیں یا کچھ کامنٹیٹرز ہیں جو اس سے متعلق کہتے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل نے سوال کیے ہیں ان کا زاویہ کلیئر نہیں تھا, درست نہیں تھا, کچھ کو بدتمیزی بھی لگی, خاص کر وہ جو آپ 50 منٹ کیوں لیٹ ہوئے وہ والا سوال. لیکن کچھ لوگ اس کو اس پیمانے پر ناپ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اس سسٹم سے شدید متنفر ہے, ہماری نوجوان نسل پولیٹکس سے شاید شدید تنگ ہے اور ان کو تحفظات ہے خاص کر اگلے الیکشنز پہ. آپ اس کو کس طرح سے اس کا تجزیہ کریں گے اور اس کو جانچیں گے؟ میرا خیال ہے دونوں باتیں درست ہیں اور دونوں رنگ جو ہیں سوسائٹی کے اندر موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نوجوان نسل عام طور پر بھی ناراض ہی ہوتی ہے اور اس کو اپنی جو سینئر نسل ہے اس سے شکایات ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ بھی پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں جو نوجوان نسل ہے انہوں نے اپنی تاریخ ہی 2018 سے شروع کی ہے. انہیں نہ پاکستان کی تاریخ کا پہلے کا کچھ علم ہے, نہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ چلو کچھ نہیں تو گوگل سے ہی جان لیں کہ پہلے پاکستان میں کیا کیا ہوتا رہا ہے. اور وہ اپنی تاریخ 2018 کے الیکشن والے پروسیس کے بھی بعد سے شروع کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ اگر سیاست میں دلچسپی رکھنی ہے یا جو ہے آپ نے سیاست پہ سوال کرنے ہیں تو کم از کم کچھ ریسرچ کر لینی چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ ہمیں بھی ٹالریٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہر طرح کے خیالات جو ہیں ان کے اظہار کی جو ہے وہ آزادی ہے اور آزادی رہنی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ جس معاشرے میں سوالوں پر تالیاں بجیں اور جو جوابات ہیں ان پر خاموشی ہو وہ معاشرہ صحت مند نہیں ہوتا. کہ آپ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کرٹیسزم کو تو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس کا جو جواب دیا جا رہا ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. آپ بیلنسڈ نہیں ہیں, آپ میں توازن نہیں ہے کہ آپ جس کو سننا چاہ رہے ہیں اس کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہے. تو یہ بھی آپ تو دیکھو دنیا میں جو پہلا لیسن ہے وہ کسی بھی محفل کا وہ یہ ہے دوسرے کو سننا, دوسرا اختلافی نقطہ نظر سننا. تو آپ اختلافی نقطہ نظر کو تو اہمیت ہی نہیں دے رہے, اپنی وہ بات جو ہے اس پہ آپ تالیاں بجا رہے ہیں, اپنی بات پہ تالیاں بجا رہے ہیں اور دوسرے کی بات کو اگنور کر رہے ہیں. یہ تو نہ انصاف ہے, نہ توازن ہے اور نہ اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. اصل بات ہے کہ جس دن اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے گا اس دن پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے. جس دن آپ سے اختلاف کرنے والے کی عزت ہوگی, جس دن آپ اختلاف اپنے سے مختلف نقطہ نظر رکھنے والے کو اہمیت دیں گے اس دن تبدیلی آئے گی. بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صاحب پلیز. میرا خیال ہے تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا سہیل صاحب سے. میرے خیال میں پہلے تو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, پہلے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اب آج کا نوجوان سوال کر رہا ہے تو جواب دینے والا بھی تھوڑا سا پریشان ہے, اس لیے کہ وہ ایسے سوالات ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا پہلے جو سوالات آج کا نوجوان کر رہا ہے. اور آج کے نوجوان کے پاس سوال کے ساتھ ساتھ ایک موبائل بھی ہے اس کے ہاتھ میں. اس کو وہ ان جوابات کو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو آدمی اگر کوئی ایکسپیرینس ہے اس کے پاس, اس نے 10 سال حکومت کی ہے, 15 سال حکومت کی ہے, تو آج بھی اگر اس سوال کا جواب اسے ٹھنڈا ملے تو ظاہر ہے اس کا غصہ جائز ہوتا ہے. میرا خیال ہے لیول آف انٹالرنس تو ہمارے یہاں بہت بڑا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں اور ان انٹالرنس کی وجہ سے ہم نے وائلنس بھی دیکھا ہے. لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی مرتبہ پورے ملک کے اندر نوجوان بڑی تعداد میں آتے ہیں, سننے آتے ہیں. میں ان سے نہیں کہتا کہ وہ سیاست سے منحرف ہیں یا سیاست کو پسند نہیں کرتے, جبھی تو وہ سوال کرتے ہیں کہ سیاست کو پسند کرتے ہیں اور سیاست کو وہ اپنے ذہن کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کو اس ڈائریکشن میں آنا چاہیے. تو میرا خیال ہے نوجوانوں کی پارٹیسپیشن اٹ سیلف, چاہے وہ پولیٹکس میں ہو, چاہے وہ لٹریچر میں ہو, چاہے وہ پروگرامز میں ان کی پریزنس سے ہو, اس کو میرا خیال ہے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو سکتی ہیں, ایک پروسیس چلتا رہا تو میرا خیال ہے ان نوجوانوں میں بھی ٹالرنس آئے گا. ٹھیک ہے صافی صاحب, اسی سوال پہ آپ کی رائے. بالکل جی صافی صاحب. دیکھیں علینا, ہمیں یہ حقیقت بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پاکستانی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں
اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح مظہر صاحب نے کہا کہ مجموعی طور پر ہماری سوسائٹی میں سطحیت، انٹالرنس اس کا غلبہ ہو گیا ہے، اور اس میں ہماری سیاسی قیادت نے، ہماری مذہبی قیادت نے، ہمارے میڈیا نے، مثلاً آپ دیکھیں کہ ہم دن رات دوسروں کو اختلاف رائے کا درس دیتے ہیں، لیکن ہمارے اینکرز، ہمارے کالم نگار وہ اپنے اوپر تنقید کا اتنا برا مناتے ہیں کہ بس جیسے کسی نے ان پہ گولی چلا دی۔ تو ہم سب نے نوجوانوں کو، پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں کا معیار کتنا گر گیا ہے، اور اب پچھلے سالوں میں یونیورسٹیوں کا جو برا حال کیا گیا، اب دیکھیں کہ یونیورسٹیوں کے اساتذہ نے جو خود وہاں پروموشن پالیسی ہے اس سے کے خلاف وہ دھرنا دینے آ رہے ہیں۔ تو آپ کسی مولوی سے، کسی مذہبی جماعت کے رہنما سے اختلاف کریں، جواب میں آپ پہ فتویٰ آتا ہے۔ تو انٹالرنس بھی بڑھ گیا ہے، اور پھر سوشل میڈیا نے، ماضی میں مثلا سہیل وڑائی صاحب جیسے لوگ ہوتے تھے وہ کتابیں پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، کتاب کے لیے آپ سنجیدگی کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے ایک خاص ماحول بنا لیتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے آپ کو بہت سطحی بنا دیتا ہے، کیونکہ ایک خبر میں نے ٹویٹ میں نے کرکٹ کی پڑھی، دوسری جو ہے اس سے شعبے سے متعلق پڑھی، تیسری میں نے فلسطین کی پڑھی۔ یہ آپ کے ذہن کو کہیں ٹکنے نہیں دیتا، اور آپ ان سوالات میں بھی اس کا ایک اظہار دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ، ہر کوئی اپنے آپ کو ہر فن مولا سمجھنے لگا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کسی بھی فیلڈ کا اسپیشلسٹ نہیں رہا۔ بھٹی صاحب، آپ کی رائے؟ میڈم شیخ، اس بات کو شروع یہاں سے ضرور کروں گا کہ کاکڑ صاحب نے تحمل سے جواب دیے اور بڑے اچھے جواب دیے، اب مجھے اچھا لگا، لیکن میں اپنے لمز کے اسٹوڈنٹس کو سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہوئی کہ وہ باشعور ہیں، حالات حاضرہ سے انہیں آگاہی ہے، جرأت اظہار ہے، اور جو ہم کمپرومائزز میں پھنسے ہوئے ہیں ان سے پہلے کی نسل، مجھے اچھا لگا کہ وہ ہم سے زیادہ سچے ہیں۔ میڈم شیخ، بدتمیزی یہ نہیں تھی کہ 50 منٹ کے لیٹ آنے پر سوال ہوا، بدتمیزی یہ تھی کہ آپ 50 منٹ لیٹ کیوں آئے جبکہ اساتذہ بیٹھے تھے، طالب علم بیٹھے تھے، اور ایک درس گاہ میں آپ نے جانا تھا۔ آپ کو سارا کچھ اس کے مطابق کرنا چاہیے تھا اور بر وقت پہنچنا چاہیے تھا۔ میڈم شیخ، سوالوں پر کیوں تالیاں بجیں؟ اس لیے بجیں کہ کہیں سوچئے کہ حبس زیادہ ہو گیا ہے، کہیں گھٹن تو زیادہ نہیں ہو گئی، کہیں فرسٹریشن تو زیادہ نہیں ہو گئی، کہیں ان کو سنا تو نہیں، ان کو اگنور تو ہم نہیں کر رہے۔ اور میڈم شیخ، سوالوں کو بدتمیزی نہ سمجھیں، سوالوں کو رد نہ کریں، سوالوں کی حوصلہ افزائی کریں، اور سوالوں کو اپنی ذہنیت پہ یا ذہانت پر مت پرکھیں، ان کے سطح پر جا کر ان سوالوں کے جواب دیں۔ یہ ہمارے بعد کی نسل ہے، اس نے آگے آ کر ملک کو سنبھالنا ہے اگر اسے موقع ملا ان چند 5 شاہی خاندانوں سے۔ اور میڈم شیخ، بات یہ ہے کہ سوال 50 منٹ لیٹ کیوں ہوئے، سوال یہاں کیوں ہیں اور ملکی حالات کیا تقاضا کرتے ہیں، سوال آئین میں 90 دن کا ہے اور کیوں نہیں آئین پر عمل درآمد ہو رہا، سوال مقدموں پر، سوال کے بولنے پر کیوں اتنی پابندی، یہ وہ سوال ہیں جو ہماری آنے والی نسل کو ہمارے بتانے چاہیے۔ اور میڈم شیخ، بات یہ ہے کہ یہ سیشن بار بار ہونے چاہیے، ان کو نظر انداز نہ کریں۔ میں ان سارے دانشوروں اور انٹلیکچوئلز کو کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں، جو ان کے لہجوں پر چلے گئے ہیں، جو ان کے رویوں پر چلے گئے، سوچیں تو صحیح کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔